السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 20 روزہ تربیتی کورس کے دوسرے سبق کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کے جو ہمارے سباق کا سلسلہ ہے وہ ہمارا سبق آج کا دو حصوں پر مشتمل ہوگا، یعنی 2 کلپس بنیں گے، کیونکہ بہت سارے ممبرس کی طرف سے شکایت آئی تھی کہ کلپ بڑا ہوتا ہے، اس کی MB زیادہ ہوتی ہے، تو بعض شہروں میں، بعض علاقوں دیہاتوں میں انٹرنیٹ کی سہولت کم ہوتی ہے، سلو ہوتا ہے، تو وہاں پر پھر ڈاؤن لوڈنگ نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو 2 حصوں پر مشتمل کیا ہے۔ پہلا حصہ ہوگا آیات مبارکہ، احادیث اور مسنون دعاؤں پر مشتمل ہوگا۔ دوسرے حصے میں پھر مسائل اور عوام کی غلط فہمیوں کی نشاندہی اور اس کا ازالہ۔ تو آئیے آج کا ہم 20 روزہ تربیتی کورس کا دوسرے سبق کا آغاز ہم اللہ کے کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں ان کو کھاؤ، اور اگر اللہ ہی کے تم بندے ہو تو پھر اللہ کا شکر کرو، اور اگر تم خاص اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق، غلامی کا تعلق رکھتے ہو، یعنی اللہ ہی کا شکر کرو اگر تم خالصتاً اللہ ہی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس آیت مبارکہ میں ہمیں 3 چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے، ایک حلال کھانا، دوسرا اللہ کا شکر، اور تیسرا عبادت خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، یعنی جو عبادت کرنی ہے وہ خالص قابل قبول تب ہوگی جو اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ تو ہم اپنے کھانے میں بھی خیال کریں کہ کہیں ہمارا کھانا مشتبہ تو نہیں ہے، حرام کا مال تو نہیں ہے، حرام کا مال میں اپنے بچوں کو تو نہیں کھلا رہا، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو یا اپنے والدین کو اگر میں کما کے دے رہا ہوں تو میں حلال کا مال تو نہیں، جو حرام کا مال تو نہیں کما رہا۔ یہ اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ میں حرام کما رہا ہوں یا حلال کما رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کی نعمت جس کو نصیب ہو جائے وہ کبھی پریشان نہیں ہوتا ہے، ہر حال میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اللہ والے ہیں ان کا یہی وتیرہ تھا، ہر حال میں اللہ کا شکر، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ہم نیک کام کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، صدقہ خیرات کریں، کسی کے ساتھ اچھائی کریں تو خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری آج کی ہماری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے، اس طرح پر کہ آزاد کے بدلے آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، اور اگر قاتل کو اس کے مقتول بھائی کے قصاص یعنی اس کے مقتول بھائی جو ہے اگر قصاص میں کچھ معاف کر دیں قاتل کو، تو وارث مقتول کو پسندیدہ طریقے سے اس کی پیروی یعنی اپنی بات کی پیروی کرنی چاہیے، اور قاتل کو خوش جوئی کے ساتھ یہ خون بہا ادا کرنا چاہیے، اور یہ آپ کے پروردگار کی طرف سے آپ کے لیے
آسانی اور مہربانی ہے، ذالک تخفیف آسانی ہے آپ کے رب کی طرف سے، اور یہ مہربانی ہے۔ اور کہا کہ فمن اعتدی بعد ذلک، جو کوئی اس کے بعد بھی اگر زیادتی کرے گا تو فلہ عذاب علیم، اس کے لیے دکھ کا عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، ہاں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو، اے اہل عقل، یہ قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم خون ریزی سے بچو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو خون ریزی سے، قتل و غارت سے بچو۔ ظاہر ہے ایک قتل ہوگا، پھر جب دیکھے گا ایک قاتل کو جب قتل کیا جائے گا تو پھر سارے لوگ دیکھیں گے کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بھی قتل کیا جائے گا، تو اس سے پھر ساری ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، ساری انسانیت کی جو ہے نا حفاظت ہوگی، کوئی دوسرے کو اس ڈر سے قتل نہیں کرے گا کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا۔ بہرحال ان آیت مبارکہ کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کا حکم ماننے میں تمہاری خیر ہے، اللہ کا حکم مانو گے اس میں تمہارا فی القصاص حیات یا اولی الالباب۔ اب بظاہر تو لگتا ہے کہ قتل کرے گا آدمی تو یہ تو جان میں کمی آ گئی، ایک مرا تھا دوسرے کو بھی مار دیا، یہ تو اور زیادہ مر گیا، لیکن اصل میں اس کے اندر زندگی ہے کہ باقی لوگ جو قتل ہونے سے بچ جائیں گے، تو اللہ کی مان کر چلنے میں ہی ہمارے لیے خیر ہوتی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہماری تیسری آیت مبارکہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو۔ یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ کے طرف سے احکامات ہیں، روزے ہیں، یہ صرف ہم پر ہی نہیں فرض کیے گئے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی مصیبت سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک عبادت کو، روزوں کو، اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ صرف ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، بلکہ ہم سے پہلے والی امتوں جو گزری ہیں ان کے لیے بھی یہ حکم تھا روزہ رکھنے کا۔ ہاں ہمارے لیے بلکہ روزہ رکھنا آسان کیا گیا ہے، ان کے لیے ذرا ہماری بنسبت ذرا مشکل تھی۔ ہمارے لیے روزہ جو ہے نا وہ بہت آسان جو ہے نا وہ کیا گیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے میں خیر ہے، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کی مان کر چلتا ہے تو جو ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ کے حکم مانتا ہے، نیکی کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے برائیاں دور کرتے رہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے روزے کا مقصد بھی یہی ہے تاکہ تقوی اختیار کریں، تاکہ تقوی حاصل ہو اور اللہ تعالیٰ کا حقیقی معنوں میں خوف نصیب ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں اپنا خوف نصیب فرمائے، اور تقوی ہم سب کو حقیقی معنوں میں نصیب فرمائے۔ تقوی کے بہت سارے فوائد ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ بہت کچھ دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو تقوی کی دولت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد ہمارا نمبر آتا ہے احادیث مبارکہ کا۔ تو احادیث بھی ہم پڑھیں گے آج، دو احادیثیں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف کتاب التوحید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ میں حدیث کے الفاظ ایک دفعہ پھر پڑھ لیتا ہوں، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں پر رحم کریں، جس طرح ہم اپنوں پر ترس کھاتے ہیں اس طرح دوسروں پر بھی ترس کھایا جائے، دوسروں کی بھی کا بھی خیال رکھا جائے۔ آج کی ہمارے اس سبق کی جو دوسری حدیث ہے جس کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ تم میں سے وہ شخص میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے جو اچھے اور بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ یہ حدیث بھی کتاب بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ دو حدیثیں اس کو یاد فرما لیں، آسان ہے۔ آج کی حدیثیں بہت چھوٹی چھوٹی بھی ہیں، آسان بھی ہیں۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، ان من احبکم الی احسنکم اخلاقا۔ اس کے بعد مسنون دعائیں میں نے عرض کیا تھا کہ ہم
4 مسنون دعائیں پڑھا کریں گے روزانہ انشاءاللہ، تو اس طرح ہماری 80 مسنون دعائیں 20 دن کے اندر پوری ہوں گی۔ تو بیت الخلاء میں داخل ہونے کی ہم نے مسنون دعا پڑھی تھی، تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے بیت الخلاء سے نکلنے کی مسنون دعا۔ الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی، الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ یہ جو دعا ہے یہ سنن ابن ماجہ کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیت الخلاء سے جب نکلیں تو یہ دعا پڑھیں۔ اور دوسری جو ہماری مسنون دعا ہے وہ ہے وضو شروع کرنے کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وضو شروع کرنے کی دعا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد کتاب الطہارہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وضو شروع کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ بعض کتابوں میں بسم اللہ والحمدللہ بھی آپ کو ملے گی، بسم اللہ والحمدللہ۔ اور تیسری جو ہماری مسنون دعا ہے آج کے سبق کی، وہ آدمی صف میں جب پہنچ جائے، وضو وغیرہ کر کے مسجد سنتے پڑھ کے مسجد میں گیا، صف میں پہنچا، اس وقت جو صف میں پہنچ کر پڑھنے کی دعا ہے۔ یہ اصل واقعہ یوں ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ جب وہ شخص صف میں پہنچا اور اس نے یہ دعا پڑھی، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین، دعا پھر سن لیں، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین۔ جب اس شخص نے یہ دعا پڑھی، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پوری فرما لی تو فرمایا کہ یہ الفاظ کہنے والا کون تھا؟ تو ان صحابی نے جواب میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ الفاظ پڑھے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی جائیں گی اور تجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے گا۔ یہی مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ تعالیٰ سعادت والی موت عطا فرمائیں گے۔ ظاہر شہادت کی موت سعادت کی موت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو آدمی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو سعادت کی موت عطا فرمائیں گے۔ اس کی دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، آپ اپنے نیک بندوں کو جو عطا فرماتے ہیں ان میں سے افضل چیز مجھے عطا فرما۔ یہ جو دعا ہے یہ تاریخ الکبیر للبخاری کے اندر باب محمدون کے اندر یہ موجود ہے، یہ دعا موجود ہے۔ اور چوتھی جو ہماری آج کے جو سبق کا حصہ ہے دعا ہے وہ ہے فرض نماز کے سلام کے بعد کی دعا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو پہلے 3 بار استغفار کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ پھر سن لیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ آپ سلامتی والے ہیں اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے آپ بابرکت ذات ہیں۔ یہ حدیث مسلم شریف کتاب الصلاۃ کے اندر یہ دعا موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ آج کے ہمارے سبق کی 4 مسنون دعائیں، 2 احادیث اور 3 آیت مبارکہ آج ہم نے پڑھی ہیں۔ ویسے عام طور پر ہماری آیت مبارکہ انشاءاللہ وہ صرف 2 ہوا کریں گی۔ اگلے جو بقیہ حصہ سبق کا مسنون جو مسائل ہیں اور غلط فہمیاں اور اس کا ازالہ عوام کی، وہ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں دوسرے کلپ میں آپ کو ملے گا۔ خوب توجہ سے سبق سنیں، اس کو یاد کریں، جو بات سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھیں اور پھر اس پر عمل کی نیت سے سنیں، اور جو دعا سیکھ لیں، اس دعا کو موقع مناسبت سے پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ کبھی آپ کو یہ دعائیں بھولیں گے نہیں۔ اور ساتھ ساتھ خود بھی یہ دعائیں یاد کریں، احادیث بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، اور آگے بھی اپنے دوستوں کو جو اس گروپ میں شریک نہیں ہو سکے ان کو بھی بھیجیں۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔